میں مسکرا کر آگے چل دیا۔ میرا ارادہ شوبھا کے گھر جا کر اپنی جانب سے اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی آخری بار چائے پینے کا تھا۔ ابھی میں شوبھا کے گھر کی طرف جاتی پگڈنڈی پر قدم ہی رکھا ہوگا کہ پیچھے سے جیپ کی آواز آئی۔ میں نے گھوم کر دیکھا تو میرا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ یہ ایک فوجی جیپ تھی۔ اس میں سے 3 فوجی باہر نکلے۔ میں تیز تیز قدموں شوبھا کے گھر کی طرف چلنے لگا۔ شوبھا کے کوارٹروں والی گلی میں داخل ہوتے ہوئے میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک فوجی دور کھڑا کانگریسی ورکر ساٹھے سے بات کر رہا تھا۔ وہ اسے کوئی نیوز پیپر دکھا رہا تھا۔ شاید نیوز پیپر میں میری فوٹو چھپی ہوئی تھی۔ میں بھاگ نہیں سکتا تھا، بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں جلدی سے ایک کوارٹر کی دیوار کے پیچھے ہو گیا اور سر تھوڑا سا باہر نکال کر آشرم کی طرف دیکھا۔ بدبخت کانگریسی ورکر قصبے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ فوجی نے اپنے جوانوں کو پکارا اور وہ سب جیپ لے کر قصبے کی طرف بڑھے۔ میرے پاس کوئی وقت نہیں تھا۔ ایک طرح سے میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اگر بھاگتا ہوں تو پیچھے سے آتی ہوئی ایک گولی مجھے ہمیشہ کی نیند سلانے کے لیے کافی تھی۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ ہر طرح سے مقابلہ کروں گا، پھر یا تو فتح یا آبرو مندانہ موت۔ میں لپک کر شوبھا کے گھر میں داخل ہو گیا۔ شوبھا اپنے باپ کے لیے ٹرے میں چائے کی پیالی رکھے لیے جا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر خوش ہو کر بولی، پانڈے جی آپ پدھاریے۔ میں اپنے جذباتی ہیجان کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے مسکرایا اور بولا، بس چائے پینے آ گیا ہوں شوبھا دیوی۔ لیکن میں بار بار باہر والے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میری گھبراہٹ کا شوبھا کو بھی کچھ احساس ہو گیا تھا۔ وہ کچھ بوکھلا سی گئی اور پھر بولی، اندر آ جائیں، پتا جی اندر ہی ہیں، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ اتنے میں فوجی جیپ ایک دم سے گلی میں داخل ہوئی اور شوبھا کے کوارٹر کے قریب آ کر رک گئی۔ اگلی سیٹ پر وہی کانگریسی ورکر ساٹھے بیٹھا تھا۔ فوجی چھلانگے لگا کر باہر کودے۔ میں نے کوارٹر کی رائے کا دروازہ بند کر دیا۔ اب شوبھا گھبرا گئی۔ میں نے اسے کہا، اندر چلی جاؤ۔ میرا لہجہ انتہائی غصیلا تھا۔ شوبھا شش در رہ گئی، گھبرا کر اندر کو بھاگی۔ اتنے میں فوجی بوٹوں کی دم دم کرتی آوازیں دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے دروازے کی کنڈی اندر سے کھول دی اور خود دروازے کے پٹ کے ساتھ لگ کر دم سادے کھڑا ہو گیا۔ شوبھا اپنے پتا جی کے کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے سہمی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اب منگل پانڈے نہیں تھا، بلکہ ایک سرفروش کمانڈو تھا جس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، لیکن جو ایک بھوکے آدم خور شیر کی طرح دشمن پر جپٹنے کو بے تاب تھا۔ انڈین فوجی جوان نے دروازے پر زور سے لات ماری۔ دروازے کا دوسرا پٹ دھڑاک سے کھل گیا۔ وہ اسٹین گن تانے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ میں نے پوری طاقت سے اپنے پاؤں کا ٹھڈا اتنی اجلت میں اس کی ناف کے نیچے مارا کہ وہ آواز نکالے بغیر ہی منہ کے بل راہداری میں گر پڑا۔ میں نے لپک کر اس کی اسٹین گن قبضے میں کر لی۔ بھارتی فوجی فرش پر صفر کا انصاف بجاتے ہوئے دورہ پڑا تھا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اگر اس کی چیخ نکلتی تو باہر والے فوجی فوراً اس کی مدد کو آ جاتے، مگر یہ سب کچھ اس خاموشی اور شاید 2 سیکنڈ کے اندر ہو گیا کہ باہر والے تینوں فوجی کوارٹر کے دروازے کے سامنے اسٹین گنوں کا رخ مکان کی طرف کیے چاقو چوبند کھڑے تھے۔ تیسرے سیکنڈ میں نے ایک دم سے دروازے میں آ کر باہر انڈیو فوجیوں پر فائرنگ کھول دی۔ اگرچہ وہ پوری طرح ہوشیار تھے، مگر انہیں اس اچانک حملے کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ گولیوں کی بوچھار سیدھی ان پر جا کر پڑی۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، تینوں فوجی وہیں ڈھیر ہو گئے۔ آس پاس کے کوارٹروں میں شور سا اٹھا۔ لوگوں نے کھڑکیاں دھڑاک دھڑاک بند کر دیں۔ میں 2-3 چھلانگے لگا کر جیپ میں گھس گیا اور اسے اسٹارٹ کر کے اتنی زور سے پیچھے گھمایا کہ ٹائروں کی چیخیں نکل گئیں۔ اسٹین گن میں نے ساتھ والی سیٹ پر پھینک دی تھی اور جیپ کو ایک مشاق ڈرائیور کی طرح تیز رفتار سے چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں سے اچھالتا کچی سڑک کی طرف بڑھا۔ آشرم کے سامنے سے زناٹے کے ساتھ گزرا تو برآمدے میں کچھ گاندھی بھگت منہ کھولے کھڑے قصبہ سابرمتی کے مکانوں کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ فائرنگ کی آواز ادھر ہی سے آئی تھی۔ انہوں نے مجھے جیپ بھگا کر لے جاتے دیکھا تو آنکھیں پھاڑے دیکھتے ہی رہ گئے، مگر مجھے اب ان کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے تو اپنی جان بچا کر وہاں سے نکل جانے کی فکر تھی۔ یہ تلخ حقیقت بھی میرے پیش نظر تھی کہ میں فوجی جیپ میں زیادہ دور تک نہیں جا سکوں گا۔ ایک کانگریسی کھدر پوش کو فوجی جیپ چلاتے دیکھ کر راستے میں کوئی بھی ملٹری پولیس کی جیپ میرے پیچھے لگ سکتی تھی اور وہ وائرلیس پر آگے چیک پوسٹ کو خبردار بھی کر سکتی تھی۔ یہ بڑی غنیمت ہوئی کہ میں نے چاروں فوجیوں کو ڈھیر کر دیا تھا۔ اگر ان میں سے ایک بھی زندہ رہتا تو میرے فرار کی اطلاع آگے دے سکتا تھا۔ یوں مجھے کم از کم 15-20 منٹ کا وقفہ مل گیا تھا۔ اتنے مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ دور نکل جانا چاہتا تھا۔ میری جیپ بہت جلد احمد آباد جانے والی سڑک پر آئی۔ پکی سڑک پر آتے ہی جیپ کی رفتار میں نے تیز کر دی۔ چند کوس تک سڑک بالکل سیدھی چلی گئی۔ سامنے سے آتے مجھے کچھ ٹرک اور ایک دوسری کاریں بسیں ملی۔
فوجی گاڑی ابھی تک کوئی نہیں ملی تھی۔ سڑک آگے جا کر بائیں جانب گھوم گئی۔ یہاں سڑک کے دونوں جانب درخت تھے، دائیں بائیں دور کہیں کہیں کارخانوں کی لمبی چمنیاں نظر آنے لگی تھی۔ میں احمد آباد شہر کے مضافات میں پہنچ گیا تھا۔ اب میرے لیے چاروں طرف خطرہ ہی خطرہ تھا۔ مجھے فوجی جیپ سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا، کیونکہ یہ مجھے آگے کسی جگہ بھی پکڑوا سکتی تھی۔ میں نے جیپ کو کچے رستے پر اتار دیا۔ یہاں ایک رستہ درختوں میں سے ہوتا ہوا دائیں جانب دور کسی کارخانے کی طرف جاتا تھا۔ جیپ کی رفتار آہستہ ہو گئی تھی۔ ادھر ادھر کھیتوں کی بجائے سوکھی گھاس کا ویران میدان تھا، جہاں گڑھے اور کھڈے تھے۔ میں جیپ کو ایک گڑھے کے کنارے پر لے آیا۔ میں جلدی سے جیپ سے اترا اور کچھ سوچے سمجھے بغیر اسے زور لگا کر گڑھے میں دھکیل دیا۔ جیپ نے ایک کلابازی کھائی اور گڑھے میں گرتے ہی الٹ گئی۔ اس کے پہیے ابھی تک گھوم رہے تھے۔ میں تھوڑا سا جھک کر کارخانے کی چمنی کی طرف بھاگنے لگا۔ کچھ دور جھکے جھکے بھاگنے کے بعد میں ایک نالے کی منڈیر پر سے اتر کر سیدھا ہو گیا۔ میری دونوں جانب نالے کی اوپر کوٹتی ہوئی دیواریں تھیں۔ اس نالے کے عین وسط میں کارخانے کے کیمیائی پانی کی چھوٹی سی نالی بہہ رہی تھی۔ میں نے اب پوری رفتار سے بھاگنا شروع کر دیا۔ نالا بائیں طرف کو گھوما تو سامنے کارخانے کی دیوار آ گئی، جس کے اندر لگے ایک سیمنٹ کی کشادہ پائپ میں سے گندا پانی نالے میں گر رہا تھا۔ اب میں نے دوڑنا بند کر دیا اور ایک طرف پاؤں کے بل بیٹھ کر اپنے سانس کو درست کرنے لگا۔ 2-3 منٹ میں وہیں دبکا بیٹھا رہا۔ جب میرا سانس نارمل ہوا تو چڑھائی چڑھ کر نالے سے باہر نکل آیا۔ سامنے نگاہ ڈالی تو ایک چھوٹی سی گراؤنڈ کے پار کوارٹروں کی 2 قطاریں چلی گئی تھی۔ بائیں طرف کچھ فاصلے پر کارخانے کا بڑا گیٹ تھا، جس کے باہر 2 ٹرک ایک جانب کھڑے تھے۔ مزدور ان میں بڑی بڑی گانٹھیں لاد رہے تھے۔ میں کوارٹروں کے درمیان سے گزرنے لگا۔ میرے کھدر کے کانگریسی لباس سے کسی کو ہرگز شک نہیں پڑ سکتا تھا کہ میں مفرور غیر ملکی جاسوس ہوں، لیکن سابرمتی آشرم والے میرے حلیے سے خوب واقف تھے۔ شوبھا اور اس کا پتا جی بھی ملٹری پولیس کا میرا حلیہ بتا سکتے تھے۔ اس پس منظر میں میرا حلیہ میرا دشمن تھا۔ اس کے باوجود ابھی تھوڑا سا وقت میرے پاس باقی تھا۔ ابھی ملٹری پولیس والے سابرمتی آشرم نہیں پہنچے ہوں گے، مگر اس بات کا بھی امکان تھا کہ آشرم والے اور قصبے کے لوگوں نے اپنے فوجیوں کی ہلاکت کے بارے میں پولیس کو فون پر اطلاع کر دی ہو اور شہری پولیس بھی میری تلاش میں نکل کھڑی ہو۔ سویلین پولیس نے ملٹری پولیس کو خبر کر دی ہو اور یوں بھارتی فوجی پولیس کی گاڑیاں چند ثانیوں میں گردش میں آنے والی ہوں۔ میرا ٹارگٹ اب احمد آباد کے مضافات پر پرانے تالاب کے کنارے والا اپنے ایجنٹ کا کوارٹر تھا، جہاں میں کسی نہ کسی طرح پہنچنا چاہتا تھا۔ احمد آباد میرا دیکھا بالا شہر تھا اور میں اپنے ایجنٹ کے کوارٹر کو جانے والے تمام راستوں سے واقف تھا۔ دور احمد آباد شہر کے باہر کی بلند عمارتیں مجھے دوپہر کی دھوپ میں صاف نظر آنے لگی تھی۔ مجھے ایک ٹرک کارخانے کے دروازے سے نکل کر اپنی طرف آتا نظر آیا۔ میں کوارٹروں کی درمیانی والی گلی سے اب باہر چھوٹی کچی سڑک پر آ گیا تھا۔ ٹرک قریب آیا تو میں نے اسے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ ٹرک ڈرائیور نے ایک کھدر پوش گاندھی بھگت کو دیکھ کر ٹرک کھڑا کر دیا اور گجراتی میں کہا، ماشا جی میں رانی واڑہ جا رہا ہوں۔ رانی واڑہ ایک صنعتی قصبہ تھا جو احمد آباد کے جنوب مشرق کی جانب اس علاقے میں واقع تھا جہاں میرے ایجنٹ کا کوارٹر زیادہ دور نہیں تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر پرنام کرتے ہوئے بڑی میٹھی اور لجاجت بھری زبان میں کہا، مہاراج مجھے بھی رانی واڑہ ہی جانا ہے۔ ڈرائیور نے ہاتھ سے پیچھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پیچھے چڑھ کر ٹرک میں بیٹھ جائیں۔ میں ٹرک کے پیچھے بڑی بڑی گانٹوں کے درمیان چھپ کر بیٹھ گیا۔ ٹرک چل پڑا۔ یہ بڑی خوش آئندہ بات تھی کہ ٹرک کا رخ احمد آباد والی شہرا کی جانب نہیں تھا۔ وہاں میرے لیے بے پناہ خطرات تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قدرت کی طرف سے یہ سب ہو رہا تھا۔ ٹرک بائیں جانب ایک کچے راستے پر پڑ گیا۔ یہ ٹرک کارخانے سے مال لاد کر رانی واڑہ کی طرف جا رہا تھا۔ اس طرف میرے لیے خطرہ کم تھا، پھر بھی میں پوری طرح چوکس ہو کر بیٹھا تھا اور باہر نگاہ رکھے ہوئے تھا کہ پیچھے سے کوئی فوجی یا پولیس کی جیپ تو میرے تعاقب میں نہیں آ رہی۔ ٹرک کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی کیونکہ سڑک خراب تھی۔ ٹرک کو رانی واڑہ کے صنعتی قصبے میں پہنچنے میں 20-25 منٹ لگ گئے۔ اس وقت تک ظاہر ہے پولیس اور فوج کے سپاہی میری تلاش میں آس پاس کے علاقے میں پھیل چکے تھے۔ رانی واڑہ ایک بڑا قصبہ تھا اور یہاں سے شہر چونکہ زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے اس قصبے میں شہر کی ساری علامتیں موجود تھیں۔ یہاں ٹیلی فون کے کھمبے بھی نظر آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں کی پولیس چوکی کو بھی میرے بارے میں خبردار کر دیا گیا ہوگا۔ ٹرک کے رکتے ہی میں فوراً باہر کودا۔ ٹرک ڈرائیور کا شکریہ ادا کیے بغیر میں نے اپنے ایجنٹ کوارٹر کی طرف تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ میں آبادی سے دور رہ کر چل رہا تھا۔ آخر مجھے اس پرانے تالاب کی گھاٹ پر بنی ہوئی 12 دری نظر آئی، جس کے قریب ہی ہمارے ایجنٹ دادا بھائی کا چھوٹا سا گیراج اور ایک کوارٹر تھا۔ دن کا وقت تھا۔ اس وقت ایجنٹ کے گیراج میں دوسرے لوگ بھی موجود ہو سکتے تھے اور میں چاہتا تھا کہ ان کی نظریں بچا کر اپنے ایجنٹ سے ملاقات کروں۔
اپنے ایجنٹ کا کوارٹر اب بالکل سامنے تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں محفوظ حالت میں وہاں پہنچ گیا ہوں۔ میں نے پیپل کے ایک درخت کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنے ایجنٹ کے کوارٹر والے گیراج کو دیکھا۔ مجھے اپنا ایجنٹ دکھائی نہ دیا۔ باہر ایک پرانی موٹر کے پاس ایک لڑکا بیٹھا کار کے دروازے کو زمین پر رکھے ریتی سے رگڑ رہا تھا۔ میں وہاں زیادہ دیر کھڑا بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ پیچھے سے ہو کر چلتا ہوا کوارٹر کے عقب میں آ گیا۔ کوارٹر کی پچھلی کھڑکی کھلی تھی اور اس کی سلاخوں کے پاس اندر کی جانب ایک گول ڈبہ رکھا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا کھڑکی کے پاس آیا اور پھر ایک طرف جھانک کر اندر دیکھا۔ مجھے اپنے ایجنٹ کو دیکھ کر بے انتہا خوشی ہوئی۔ وہ دیوار کی الماری کا پٹ کھولے اس میں سے کچھ کاغذ نکال رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے اپنے کوڈ کا خفیہ جملہ دہرایا۔ اپنے ایجنٹ کو جیسے ایک جھٹکا سا لگا۔ اس نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ یہ چمک میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے مجھے کانگریسی لباس میں بھی پہچان لیا تھا۔ وہ سلاخوں کے پاس آ کر آہستہ سے بولا، کھڑکی کے نیچے بیٹھے رہو، یہاں سے ہلنا مت۔ وہ کھڑکی بند کر کے چلا گیا۔ میں کھڑکی کے نیچے دیوار کے ساتھ لگ کر اکڑوں بیٹھ گیا۔ مجھے اپنے ایجنٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنے ملازم لڑکے کو کسی کام سے بھیج رہا تھا۔ میں چپ گمسم بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یہاں اپنے ایجنٹ کے پاس کوئی زیادہ محفوظ نہیں رہوں گا۔ پولیس اور فوج کے جوان یہاں بھی میری کھوج میں آ سکتے ہیں اور یوں میں اپنے ایجنٹ کے لیے بھی مشکل پیدا کر سکتا ہوں۔ اتنے میں میرے اوپر کی کھڑکی کے پٹ کھلنے کی آواز آئی۔ پھر میرے اوپر ایک گیروے رنگ کی چادر گری۔ ایجنٹ نے آہستہ سے کہا، اسے اچھی طرح سے اوڑھ کر کوارٹر میں آ جاؤں۔ شاید یہ اس لیے تھا کہ کوئی مجھے میرے کانگریسی لباس میں کوارٹر میں داخل ہوتے ہوئے نہ دیکھے۔ میں اپنے جسم پر چادر لپیٹی اور دیوار کے ساتھ چلتا ہوا گیراج کے سامنے سے نکل کر کوارٹر میں داخل ہو گیا۔ جو ہی میں کوارٹر کے کمرے میں داخل ہوا، ایجنٹ دادا بھائی نے دروازہ اندر سے بند کر کے کنڈی لگا دی اور بولا، وہ لوگ کہاں ہیں؟ اس کا مطلب پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر فریدی اور اس کی بیٹی نورین سے تھا، جن کو فرار کروا کر مجھے اپنے اس ایجنٹ کے پاس لانا تھا۔ میں نے مختصراً الفاظ میں مگر تمام اہم جزیات کے ساتھ جب اسے اپنی پوری کہانی سنائی تو وہ ایک دم سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ وہ دروازہ بند کر گیا تھا۔ میں لکڑی کے تخت پر ہی بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک تھیلا تھا۔ اس تھیلے میں موٹر کے انجن مرمت کرنے کے چند ایک اوزار اور پرانے چیتھڑے بھرے ہوئے تھے۔ مجھ سے کوئی بات کیے بغیر کونے والی الماری کھول کر اس نے ایک پرانی پتلون اور قمیض نکال کر میری طرف پھینکی اور بولا، اسے فوراً پہن لو۔ میں کپڑے بدلنے لگا۔ اس نے میرے ماتھے پر سے تلک کی تینوں لکیریں مٹا دی اور کونے میں پڑے ایک ڈبے میں سے تھوڑی سی کالک ہتھیلی پر رکھی اور میرے چہرے، گردن اور ہاتھوں پر جگہ جگہ مال دی۔ اب میں گاندھی بھگت کانگریسی ورکر کی بجائے ایک موٹر مکینک بن چکا تھا۔ یہ سارا کام 2-4 منٹ میں ہو گیا تھا۔ اس نے میرے کپڑوں کو ایک لفافے میں ڈالا اور بولا، تم یہیں ٹھہرو، میں انہیں باہر آگ لگا کر آتا ہوں۔ میرا حلیہ واقعی ایک موٹر مکینک کا بن گیا تھا۔ میرے پاؤں میں اب چپل کی جگہ اپنے ایجنٹ کے پرانے بوٹ تھے۔ سدھا نگنی کا منکا میں اپنی جیب میں رکھنا نہیں بھولا تھا۔ وہ اندر آیا اور بولا، اوزاروں کے تھیلے کو کندھے سے لٹکا لو اور یہاں سے نکل کر کوارٹر کے پیچھے جو املی کا پیڑ ہے وہاں میرا انتظار کرو۔ میں نے ایسا ہی کیا اور کوارٹر کے عقب میں املی کے ایک گنجان درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے یہاں سے کوارٹر کا سین نظر نہیں آ رہا تھا۔ سین سے نکلتے وقت میں نے کونے میں پانی کے پمپ کے پاس ایک طرف ٹین کے ڈبے میں سے دھواں نکلتے دیکھا۔ یہ میرے کانگریسی کپڑے جل رہے تھے۔ مجھے دور سے سائیکل پر ایک نو عمر لڑکا کوارٹر کی طرف آتا نظر آیا۔ یہ اپنے ایجنٹ کا وہی کاریگر لڑکا تھا جس کو اس نے کسی کام سے بھیجا تھا۔ میں اس رخ پر بیٹھا تھا کہ لڑکے کی نگاہ مجھ پر نہیں پڑ سکتی تھی۔ چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ کوارٹر کے آگے سے ایجنٹ دادا بھائی سائیکل تھامے میری طرف آیا۔ اس نے مجھے سائیکل کے آگے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے سائیکل پر بٹھا کر اس نے سائیکل شہر جانے والی سڑک پر ڈال دی اور اس سڑک پر کہیں کہیں کھوکھوں کی دکانیں بنی تھیں۔ سڑک پر ٹریفک زیادہ نہیں تھی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے گہری آواز میں کہا، پھر یہ سوال مت کرنا۔ میں چپ کر رہا۔ وہ سائیکل زیادہ تیز نہیں چلا رہا تھا۔ اس کا انداز بالکل نارمل تھا، جیسے وہ مجھے ساتھ لے کر کسی کے گیراج میں پڑی خراب موٹر کی مرمت کرنے جا رہا ہو۔ اوزاروں کے تھیلے کو میں نے آگے ہینڈل پر ڈال دیا تھا۔ وہ مجھے شہر کے ایک علاقے سے گزار کر احمد آباد شہر کی گنجان آبادی میں لے آیا۔ یہاں بازار تنگ تھے، آمنے سامنے دکانیں تھیں، سامان سے بھری ہوئی دکانوں پر خرید و فروخت ہو رہی تھی۔ زیادہ تر کپڑوں کی دکانیں تھیں، کئی جوتوں کے اسٹور بھی تھے۔ اب ہم سائیکل سے اتر کر چل رہے تھے، لوگ آ جا رہے تھے۔ میں اس گنجان آبادی میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ ہم آپس میں کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ مجھے اب اس بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے۔
اتنا اندازہ ضرور تھا کہ وہ کسی خاص جگہ پر مجھے کچھ وقت کے لیے چھپانا چاہتا ہے۔ دوپہر ڈھل چکی تھی، دکانوں کے اندر کہیں کہیں بلب روشن ہو گئے تھے۔ ہم موڑ گھوم کر ایک بازار میں داخل ہوئے تو مجھے کچھ تبدیلی کا احساس ہوا۔ یہاں جگہ جگہ دکانوں کے اوپر اور بجلی کے کھمبوں پر بھارتی فلموں کے گجراتی اور ہندی سائن بورڈ لگے تھے۔ پان سگریٹ کی دکانوں کے آگے آئینے چمک رہے تھے اور ٹیپ ریکارڈروں پر کہیں کہیں سے لتا منگیشکر کے گانوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اوپر نگاہ اٹھائی تو اوپر کھڑکی میں ایک عورت بال کھولے کنگھی کر رہی تھی۔ آگے ایک عورت کھڑکی میں جھکی نیچے گجراتی زبان میں کسی کو آواز دے رہی تھی، لڑکے کو کہو کہ قوام والے 4 پان بھجوا دے۔ ایک مکان کے چوبارے سے سارنگی کی آواز آئی تو مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ بازار حسن یعنی ریڈ لائٹ ایریا تھا۔ میں واقعی اس علاقے میں پہلی بار آیا تھا۔ اپنا ایجنٹ ایک گلی میں گھس گیا۔ یہاں مکانوں کے عقبی دروازے تھے جن کی سیڑھیاں اوپر کو جاتی تھیں۔ ہر عقبی دروازے کے آگے پتھر کا چبوترا بنا ہوا تھا۔ ایجنٹ نے ایک چبوترے کے پیچھے سائیکل کھڑی کر دی اور مجھے سائیکل کے پاس کھڑے رہنے کی تاکید کر کے وہ مکان کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ یہاں ایک مکان میں سے گھنگروؤں کی ہلکی جھنکار کے ساتھ کسی عورت کے گانے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ یہ مجھے کسی بازار میں لے آیا ہے، میں نے سوچا، مگر وہ ایک نہایت ہی ذمہ دار ایجنٹ تھا۔ اس کا نیٹ ورک کہاں تک پھیلا ہوا تھا اس کا مجھے قطعی علم نہیں تھا۔ بہرحال اس وقت مجھے کسی جائے پناہ کی اشد ضرورت تھی، کیونکہ شہر میں میری تلاش میں جگہ جگہ پولیس اور فوج کے سپاہی گھوم رہے ہوں گے۔ ایک دبلا سا خشخشی بالوں والا ادھیڑ عمر گجراتی سامنے والے کوٹھے کی عقبی سیڑھیاں اتر کر گلی میں آیا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، آنکھیں چڑی ہوئی تھیں اور پان کی سرخی ہونٹوں سے باہر تک پھیلی ہوئی تھی۔ میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور لپک کر بولا، بھائی جی نے دھکا دے کر نکال دیا ہے، کوئی بات نہیں، میں تاڑی پینے جا رہا ہوں، ابھی آ کر اس کی خبر لیتا ہوں۔ اسے ہچکی لگی تھی، وہ جھومتا جامتا گلی میں سے گزر گیا۔ مجھے اپنے ایجنٹ کے سیڑھیاں اترنے کی آواز آئی۔ میرے پاس آ کر اس نے کہا، اوپر آ جاؤ۔ میں ڈیوڑی سے گزر کر نیم روشن سیڑھیوں کے پاس پہنچا تو ایجنٹ نے مڑ کر آہستہ سے کہا، یہ اپنی ہی عورت ہے، وہ تمہیں کچھ دن یہاں چھپائے رکھے گی، اس کے بعد سوچیں گے کہ تمہیں سدھا نگری کے پاس کیسے پہنچایا جائے۔ ہم اوپر ایک نیم روشن چھوٹے سے کوٹری نما کمرے میں آ گئے۔ یہاں ایک پلنگ، ایک جالی دار الماری، ٹرنک اور پرانے کپڑے بکھرے پڑے تھے۔ میں نے ایک چھوٹے قد کی سانولی بھاری جسم والی ساڑی پوش عورت کو دیکھا جس کے بالوں میں بہت زیادہ خضاب لگا تھا۔ اس نے گلے میں سونے کا ہار پہنا ہوا تھا، کلائیوں میں بھی سونے کے موٹے موٹے کڑے تھے۔ وہ پلنگ پر پاؤں نیچے کیے بیٹھی تھی، لگتا تھا کہ وہ ابھی ابھی دوسرے کمرے سے یہاں آئی ہے۔ اپنے ایجنٹ نے میری طرف دیکھنے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی اور دروازے سے نکل کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ لکشمی بائی شاید نائکا تھی، اس کی شکل ہی بتا رہی تھی کہ دوسرے کمرے سے ہارمونیم کی آواز بلند ہوئی اور کوئی عورت تھا تھی کی گنتی کرنے لگی۔ اس کی دبی دبی آواز آ رہی تھی، آواز نوجوان لڑکی کی معلوم ہوتی تھی۔ لکشمی بائی پلنگ کی پنی سے اٹھی اور دروازے کی طرف جاتے ہوئے گجراتی زبان میں بولی، یہاں تمہارا نام سمبو ہوگا، میں تمہارے لیے کپڑے لے کر آتی ہوں۔ کوٹری کے باہر غسل خانہ ہے، تم منہ دھو کر کالک صاف کر لو۔ وہ میرے قریب سے گزری تو مجھے چمبیلی کے عطر کی بوجھل خوشبو آئی۔ وہ چلی گئی۔ کوٹری سے باہر ایک غسل خانہ تھا۔ میں نے صابن سے اچھی طرح منہ دھویا، چہرے اور گردن پر لگی کالک کو صاف کیا اور واپس کوٹری میں آ کر پلنگ پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ یہ عورت ہمارے نیٹ ورک کی ہی ہو سکتی ہے۔ اس کے بارے میں صرف ہمارا ایجنٹ دادا بھائی ہی جانتا تھا۔ یہ اس کے رابطوں کی ایک کڑی تھی جس کا راز اسے مجبوراً مجھ پر کھولنا پڑا تھا، ورنہ ایجنٹ کسی دوسرے ایجنٹ کو اپنے پھیلائے ہوئے جال کے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتاتے۔ لکشمی بائی نے مجھے پہننے کو دھوتی اور ربر کی ایک چپل دی، سر پر باندھنے کے لیے زرد رنگ کی ایک پگڑی بھی دی۔ وہ کوئی بات کیے بغیر چلی گئی۔ میں نے دوسرا لباس پہن لیا، پگڑی بھی گجرات کی دیہاتی لڑکیوں کی طرح باندھی۔ لکشمی بائی نے میرا پورا حلیہ بدل ڈالا تھا۔ اب ایک نظر میں نہیں پہچانا جا سکتا تھا۔ وہ مجھے اس کوٹری سے نکال کر اس منزل کی ایک شاہ نشین میں لے گئی جس کی چھت کھڑے ہونے سے میرے سر کو چھو رہی تھی۔ یہاں کونے میں ایک تخت پر دری بچھی ہوئی تھی، ایک پرانا گاؤ تکیا لگا تھا، دیوار پر ایک بہت ہی دھیما بلب جل رہا تھا۔ بند شاہ نشین میں آم کے اچار کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ میرا اس جگہ دم گھٹنے لگا تھا۔ لکشمی بائی شاہ نشین کے دروازے میں کھڑی تھی، آہستہ سے بولی، باہر کا غسل خانہ تم دیکھ چکے ہو، بغیر ضرورت باہر مت نکلنا، تمہیں دونوں وقت کھانا میں خود آ کر دے جایا کروں گی۔ باہر نکل کر اس نے شاہ نشین کا دروازہ بند کر دیا۔ مجھے دروازے پر تالا لگانے کی آواز سنائی دی، گویا میں شاہ نشین میں بند کر دیا گیا۔ اب میں نے جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ تخت کے اوپر چھت کے پاس ایک چھوٹا سا چکور سوراخ تھا
جس سے باہر کی تازہ ہوا اندر آ رہی تھی۔ یہ سوراخ یقیناً گلی میں کھلتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ مجھے اسی قسم کی پناہ گاہ کی ضرورت تھی، اس لیے کہ باہر میرے لیے سوائے موت کے اور کچھ نہیں تھا۔